خواجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال، آج سے قریب 150 سال پہلے داغ دہلوی نے کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کے، بعد میں اس میں ترمیم کر کے کسی نے سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی۔ میں آج کے پس منظر میں عہد حاضر کے حوالے سے اس شعر کے اندر جو صداقت ہے اس دعوے کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دعوے میں آج کے عہد میں کتنی سچائی ہے؟ بالکل درست آپ نے کہا، اور یہ بہت اہم سوال ہے اردو زبان کے حوالے سے، اور اہم اس لیے ہے کہ کئی اس طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں اور بہت مدلل انداز میں آئی ہیں کہ دنیا کی زبانیں ختم ہو رہی ہیں، مر رہی ہیں، اور اس کی ایک فہرست بھی جاری کی گئی۔ ہندوستان کی بھی بہت ساری زبانوں کے حوالے سے یہ فہرست جاری کی گئی۔ اردو کے حوالے سے بھی بار بار طرح طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں کہ اس کے وجود پر سوالیہ نشان بھی لگایا گیا، اور سب لوگوں کو معلوم ہے۔ لیکن جو آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ داغ دہلوی نے جو کچھ کہا کہ زبان کی دھوم، تو کیا واقعی ہندوستان کے علاوہ ہندوستان سے باہر کے ممالک میں اس زبان کی دھوم ہے یا نہیں ہے؟ جی، اس کا سوال بہت آسان اور بہت سیدھے لفظوں میں نہیں دیا جا سکتا۔ پہلی بات جو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی زبان کے حوالے سے عالمی سطح پہ کر دیکھیں جی، تو کس زبان کی وقت ہے نا، تو عالمی سطح پر اگر دیکھیں تو 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو کہ وہ زبان جس میں ادب عالیہ موجود ہو، وہ زبان کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ زبان کبھی مرے گی نہیں۔ الحمدللہ اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جس میں ادب عالیہ موجود ہے، اور ایک نہیں کئی اصناف میں موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد آج کے دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ کون سی زبان زیادہ طاقتور ہے یا مقبول ہے، یا اس زبان کے بڑے ہونے کا ثبوت کیا ہے۔ تو بڑے ہونے کا جو ثبوت پیش کیا جاتا ہے کہ اس ادب میں مہجری ادب کتنا ہے، ڈائسپورا لٹریچر کتنا ہے۔ تو آپ اگر اس نقطہ نظر سے بھی دیکھیں تو دنیا کے بیشتر ممالک میں اردو کا ڈائسپورا موجود ہے اور اردو کا مہجری ادب موجود ہے۔ لیکن جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ادب عالیہ میں دنیا کی بڑی زبانوں میں اردو زبان شامل ہے، اگر آپ فہرست سازی کریں 1 سے 20 تک تو اس میں اردو زبان آپ کو ملے گی۔ اب ان بڑی زبانوں کے مقابلے میں رکھیے، سنسکرت کو رکھیے، عربی کو رکھیے، فارسی کو رکھیے، دوسری زبانوں کو رکھیے، اور یہ دیکھیے کہ اردو زبان کی عمر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تمام ان بڑی زبانوں کے مقابلے میں اردو زبان سب سے نوخیز زبان ہے، بہت ہی کم عمر زبان ہے۔ ٹھیک ہے، باوجود اس کے، یعنی اس کے جو آپ کو شواہد ملتے ہیں وہ 13ویں صدی سے ملنے شروع ہوتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں امیر خسرو اردو کا پہلا شاعر ہے۔ اب 13ویں صدی سے لے کے آپ 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں، ہے نا، اور دوسری زبانوں کے مقابلے میں آپ اردو زبان کو رکھ رہے ہیں، اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اردو زبان میں ادب عالیہ موجود ہے، اور اردو کے ایسے شہپارے اور اردو کے ایسے ادیب، اردو کے ایسے تخلیق کار موجود ہیں جنہوں نے دنیا کی عالمی ادبیات میں ایک بڑا، ہے نا، اپنے وجود کو اپنی بڑی تخلیق کے ساتھ درج کرایا ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ مان لیا جائے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اردو زبان کے بولنے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، یہ بے بنیاد ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے، اور اس سے جوڑنا بھی چاہیے اور نہیں بھی جوڑنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زبان کی وقت اور اہمیت اور کیا ہے، اس نقطہ نظر سے میں نے بات کی۔ اب رہی بات یہ کہ ابھی موجودہ صورتحال کیا ہے، میں بالکل یہ نہیں مانتا کہ اردو زبان کے بولنے والے کم ہو رہے ہیں۔ ہاں، یہ کسی حد تک مان سکتا ہوں کہ اردو زبان کے پڑھنے والے کسی حد تک کم ہو رہے ہیں، یہ تو مانا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی ابھی ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ آپ کو پورا سروے کرانا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ آبادی کے تناظر میں اور مواقع جو دستیاب ہیں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ہی بات یہ کی جا سکتی ہے کہ کیا اردو پڑھنے والے کم ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ اردو بولنے والے بالکل کم نہیں ہو رہے ہیں۔ اردو آج بھی رابطے کی زبان ہے، رابطہ عامہ کی زبان ہے، اور صرف ہندوستان کی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر خلیجی ممالک میں رابطے کی زبان ہے، اور کئی ممالک ہے جہاں کی تدریس کی زبان اردو ہے، تعلیم کی زبان اردو ہے، میجری زبان اردو ہے۔ خواجہ صاحب، یہ ایک سوال رہا ہے، ایک زمانے سے سوال اٹھتا رہا ہے کہ اردو زبان کے فروغ کے لیے اور اس کے مستقبل کے لیے اس کو روزگار سے جوڑا جانا چاہیے۔ آپ اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور کس طرح کی کوششیں ہوئی ہیں اور کتنی کامیابیاں ملی ہیں؟ دیکھیے، یہ باتیں اتنی عام ہو گئی ہیں اور بالکل کہی جاتی ہیں بے دھڑک بے جھجک کہ بھئی روزگار سے زبان کو اگر نہیں جوڑو گے تو وہ زبان ختم ہو جائے گی۔ میں اس بات کو قطعی طور پر نہیں مانتا۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، دنیا کی جتنی بڑی زبانیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر زبان براہ راست روزگار سے، اقتصاد سے جڑی نہیں ہے۔ کون سی زبانیں اقتصاد سے جڑی ہوئی ہیں؟
کون سی زبان آج صارفیت کی دنیا کی زبان ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ صارفیت کی دنیا کی جو زبان ہے وہ انگریزی زبان ہے. عالمی سطح پہ تجارت کے لیے جس زبان کا استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ زبان ہے. لیکن کچھ ممالک نے اپنی زبانوں پر بہت ہی شناخت کے ساتھ اپنے وجود کے ساتھ قائم رہنے کی بات کی. تو آپ فرینچ کا نام لے سکتے ہیں, چائنیز کا نام لے سکتے ہیں, جاپنیز کا نام لے سکتے ہیں. لیکن ان ممالک میں بھی جا کر اگر آپ دیکھیں گے تو ثانوی زبان کے طور پر انگریزی کا استعمال ہو رہا ہے. تو صارفیت کے نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیے گا تو آپ کو یہ لگے گا کہ صرف ایک واحد زبان ہے جو عالمی سطح پہ اقتصاد کی زبان بن کے ابھر رہی ہے. ابھر رہی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر لینگویج ڈپلومیسی کو آپ دیکھیے تو انگریزی سے پہلے, جنگ عظیم سے پہلے یہ زبان نہیں تھی, بلکہ وہ اس وقت کی جو زبان تھی وہ کوئی دوسری زبان تھی. اور جنگ عظیم کے بعد یہ زبان آئی, ورنہ اس سے پہلے جرمن کا وجود تھا, فرینچ کا وجود تھا, اطالوی کا وجود تھا, اور جنگ عظیم کے بعد یہ اقتصادی طور پر ابھر کے آنے والی زبان ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ زبانوں کا براہ راست اقتصاد سے جڑنا ہی اس کے زندہ رہنے کا ثبوت ہے یا اس کے زندہ رہنے کی دلیل ہے. میں دوسری بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ زبانیں اپنی تہذیبی وراثت کے دم پر زندہ رہتی ہیں. زبانیں اپنی تہذیب کی اور اپنے خطے کی وہ تمام تر تہذیبی نیرنگیوں کی وہ نمائندگی کرتی ہیں. تو جب تک تہذیب زندہ ہوگی اس وقت تک زبان زندہ رہے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ زبان کی ترقی میں رفتار اس وقت آئے گی جب اس کو کسی نہ کسی طرح سے, اقتصاد براہ راست نہیں کہہ رہا ہوں میں, جب اس کو علوم و فنون کی زبان بنایا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اگر کسی زبان کو علوم و فنون سے جوڑ دیا جائے تو وہ مضبوط اور مستحکم بنتی ہے, اور اگر روزگار سے جوڑ دیا جائے تو یقیناً اور زیادہ ترقی یافتہ ہوگی. لیکن جب لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ اردو زبان کا تعلق روزگار سے نہیں ہے اور انگریزی کا تعلق روزگار سے ہے, تو وہی میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے انگریزی داں ہیں جو براہ راست انگریزی پڑھ کر نوکری میں آ گئے. ان کا اگر آپ سروے کریے گا تو آپ کو مایوسی ہوگی. یعنی زبان نہیں, علوم و فنون. چونکہ آج سائنس کی, ٹیکنالوجی کی زبان کسی حد تک انگریزی ہو گئی ہے, اس لیے اس کی سربلندی قائم ہے. تو زبانیں جو دنیا بھر کی ہیں, ترقی کا ایک زینہ یہ بھی ہے کہ ان زبانوں کو علوم و فنون کی زبان بنائی جائے, تکنیک کی زبان بنائی جائے. اس نقطہ نظر سے بھی اگر آپ دیکھیے تو اردو نے یقیناً اس سمت میں بھی قدم آگے بڑھایا ہے, اور یہ بھی علوم و فنون کی زبان شروع سے رہی ہے, اور آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اردو میں مزید اس سمت میں کوشش کی جائے. خواجہ صاحب, ایک بڑی سچائی یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں جب کوئی بھی طالب علم آگے کی تعلیم کے لیے جب بھی سبجیکٹ کا سلیکشن کرتا ہے, انتخاب کرتا ہے, تو اس سے پہلے کہ وہ اپنی دلچسپی کو دیکھے وہ دیکھتا ہے کہ اسکوپ کس میں ہے. اور اردو زبان کی جو صورتحال ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ سند یافتہ پی ایچ ڈی ہولڈر لوگ کتنی بڑی تعداد میں بے روزگار ہیں. ایسے میں کیا یہ ممکن ہے کہ لوگوں کا رجحان اردو زبان کی طرف بڑھے اور پھر جس کو آپ اردو کی وراثت سونپنے والے ہیں وہ آپ کی وراثت کو صحیح سے سنبھال سکیں؟ بہت اچھی بات کی آپ نے. یہ سوال ضرور ہونا چاہیے تھا تاکہ غلط فہمیاں دور ہو سکیں. میں اس طرح کے سوال کا جواب اس طرح سے دیتا ہوں. ہندوستان کو دیکھیے, جی, کتنے انجینئرنگ کا ڈپلومہ, انجینئرنگ کی ڈگری لیے گھوم رہے ہیں, کتنے لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں. سرویز اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ زیادہ تر بے روزگار وہ لوگ ہیں جو انجینئرنگ کر کے بیٹھے ہیں, اور جو ڈپلومہ لیے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل ڈگریوں کی, وہ لوگ بھی بے روزگار بیٹھے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف زبان پڑھنے والے بے روزگار بیٹھے ہیں. آج پوری دنیا میں روزگار کے مواقع بہت حد تک کم ہو رہے ہیں, اور جو روزگار کے مواقع ہیں وہ بالکل سائنس, ٹیکنالوجی اور مخصوص فیلڈ میں ہی ہیں جہاں روزگار مل رہے ہیں. لیکن میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ اگر صرف روزگار زبان کے زندہ ہونے کی دلیل ہوتی, اگر زبان صرف روزگار کے ذریعے زندہ ہونے کی دلیل ہوتی, تو یاد رکھیے کہ دنیا کی بہت ساری زبانیں مر چکی ہوتی جن کا براہ راست اقتصاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. زبانوں کا تعلق اس خطے سے ہے, اس خطے کے تہذیبی عناصر سے ہے, اس خطے کی تہذیب سے ہے, اور یہی تہذیبی وراثت زبان کے ذریعے نئی نسل تک منتقل ہو رہی ہے. خواجہ صاحب, ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ جب آپ نئی نسل کی بات کر رہے ہیں تو آج ایک سچائی یہ ہے کہ پرائمری لیول پر اردو زبان کی تعلیم سبجیکٹ کے طور پر کہیں یا زبان کے طور پر کہیں نہ کے برابر ہے. ایسے میں جو عالمی اردو برادری ہے ان نے جتنی بھی کوششیں کی, ان کی کامیابیاں سب کے سامنے ہیں, کتنے ہم کامیاب ہوئے ہیں اردو برادری, اور اردو قائدین کتنے کامیاب ہوئے. ہم ان ناکامیوں کے اسباب جاننا چاہیں گے, اور اگر یہی صورتحال رہے تو پھر کیا آپ یہ امید کرتے ہیں کہ اردو کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے؟ بالکل.
دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ ہندوستان جس ملک کا نام ہے وہ عظیم ملک ہے. ہندوستان جس کو ہم یہ کہتے ہیں وہ نیرنگیوں کا ملک ہے. یہ معاملہ عرب کے لیے نہیں ہے, یہ معاملہ فرنچ والوں کے لیے نہیں ہے, جاپان والوں کے لیے نہیں ہے. وہاں ایک ہی تہذیب ہے, ایک ہی زبان ہے. لیکن اگر آپ یہاں ہندوستان میں آئیں تو ہر 10 کلومیٹر کے بعد 20 کلومیٹر کے بعد تہذیب بدل جاتی ہے, زبان بدل جاتی ہے, تمام چیزیں آب و ہوا بدل جاتی ہے. تو یہ زبانوں کا ملک ہے. اس لیے ہندوستان میں کس طرح سے تہذیبی وراثتوں کو برقرار رکھا جائے, کس طرح سے زبانوں کو برقرار رکھا جائے, حکومت ہند نے اس حوالے سے بہت ساری کوششیں کی ہیں. ان میں سے ایک کوشش یہ ہے کہ حکومت ہند نے سہ لسانی فارمولہ لگایا. سہ لسانی فارمولے کا مطلب یہ ہے کہ جس علاقے میں جو زبان پڑھائے, جس علاقے کی جو زبان ہے, مادری زبان جس علاقے کی ہے اسی زبان میں ابتدائی تعلیم ہو. پر کبھی یہ ایک لمبی بحث ہے. صرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سہ لسانی فارمولہ آیا, اور ہندوستان ایک ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں ایک ہی زبان بولے جانے والے لوگ موجود ہوں. ٹھیک ہے نا. تو ایسی صورت میں کہ ہندوستان میں اگر ان خطوں کی نشاندہی کرنی پڑے گی جن خطوں میں اردو آبادی زیادہ رہتی ہے. دو باتیں ہیں, ایک تو جہاں جن خطوں کے لوگوں کی مادری زبان اردو ہے یہ بات الگ ہے, اور پورے ملک میں رابطے کی زبان کے طور پر اردو سمجھی جاتی ہے, بولی جاتی ہے, یہ بات الگ ہے. تو اب جن کی مادری زبان ہے وہاں یقیناً آپ نے جو بات کہی ہے وہ بہت اہم بات ہے کہ ابتدائی تعلیم ان کی مادری زبان میں ہونی چاہیے, اور بہت حد تک ہو رہی ہے. لیکن ہندوستان کے بعض بڑے علاقے ایسے ہیں جہاں بڑی آبادی رہتی ہے جن کی مادری زبان اردو ہے اور وہاں ابتدائی تعلیم کا نظم نہیں ہے. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ضرور ہے. اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں, یو پی کو دیکھ لیجئے, وہاں آپ کو مواقع بہت کم ہیں, بہت سارے لوگوں کی مادری زبان وہاں اردو ہے. بہار کو دیکھ لیجئے, بہت سارے لوگوں کی مادری زبان اردو ہے, وہاں مواقع موجود ہیں, سرکاری سطح پہ ابتدائی طور پر اردو کی تعلیم و تدریس کا نظم موجود ہے. اور اس کے بعد 3 بڑے صوبوں کا میں نام لینا چاہوں گا, ایک مہاراشٹر کا نام لینا چاہوں گا, ایک کرناٹکا کا نام لینا چاہوں گا, کہ ان صوبوں میں اردو کی ابتدائی تعلیم کا نظم بہت حد تک ہے. اسی لیے زیادہ تر اسکول آپ کو اگر ملیں گے تو ان جگہوں پہ ملیں گے جہاں ابتدائی تعلیم کا نظم ہے. لیکن ان ابتدائی تعلیم کے نظم سے ابھی بھی ہم بحیثیت اردو والے مطمئن نہیں ہیں. یقیناً اس سمت میں کوشش کی جانی چاہیے, لیکن اس کمی کو بہت حد تک جو مدارس ہیں وہ اس کو پورا کر رہے ہیں, چونکہ ان کا ذریعہ تعلیم اردو ہے. یعنی اردو کے ذریعے وہ فقہ بھی پڑھاتے ہیں, تفسیر بھی پڑھاتے ہیں, عربی بھی پڑھاتے ہیں. تو کم از کم چونکہ یہ ذریعہ تعلیم ہے, زبان وہ ہے جس کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے, تو اس کمی کو کہیں نہ کہیں طور پر یہ مدارس پورا کر رہے ہیں. لیکن اس سمت میں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اگر ابتدائی تعلیم اردو میں نہیں ہوگی تو یقیناً کچھ مایوس کن صورتحال سامنے آئیں گے. خواجہ صاحب, ایک حالیہ دنوں جو تقریبات ہو رہے ہیں, سیمینار وغیرہ ہو رہے ہیں, سمپوزیم وغیرہ جو بھی ہو رہے ہیں, چاہے وہ کانفرنسز وغیرہ ہوں, اس سلسلے میں اردو برادری کی طرف سے یہ الزام ہے کہ وہی چند لوگ ہوتے ہیں جو اسٹیج سنبھالتے ہیں, وہی چند لوگ ہوتے ہیں جو مقالہ نگار ہوتے ہیں, چند ہی لوگ اسٹیج کی زینت بن رہے ہیں, پورے محفل کی زینت رہتے ہیں. یہ ایک روایتی پروگرام ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا اس میں سچائی ہے؟ اگر سچائی ہے تو کیا یہ بھی مان لیا جائے کہ ہم نئے ادیب پیدا نہیں کر پا رہے ہیں, یا پھر یہ مان لیا جائے کہ ہم نئے ادیب کو موقع نہیں دے رہے ہیں؟ ساری باتیں غلط. اس لیے غلط ہیں کہ آج اب اخباروں کو اٹھا کے دیکھیے, ٹھیک ہے, ہر روز کالم, غزلیں, تخلیقات, افسانے ہے نا جو آ رہے ہیں, نئی نسل کے بچوں کے آ رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جو سال بھر میں جتنی کتابیں شائع ہوتی ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیے, کتنے نئے لکھنے والے, کتنے نئے اسکالرس آ رہے ہیں, ان کی کتابیں سامنے آ رہی ہیں. یہ بات ہو گئی. اب رہی بات یہ کہ جو آپ نے پوچھا کہ سیمینار میں عوام کی تعداد کم ہو رہی ہے, میں اس سلسلے میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. جو سنجیدہ سیمینار ہوتے ہیں اس میں یقیناً لوگ کم ہونے چاہیے, کم ہوتے میں نہیں کہہ رہا ہوں, جو سنجیدہ سیمینار ہیں اس میں لوگوں کو کم ہونا چاہیے. کیوں کم ہونا چاہیے؟ مثلاً اگر آپ کوئی سنجیدہ موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں تو عوامی دلچسپی کی چیز تو ہے نہیں کہ عوام اس میں آئے. بھیڑ جمع کرنا, بھیڑ جمع کرنا اگر سیمینار کا مقصد ہے تو اس سیمینار کو تو میں ناکام سیمینار کہتا ہی ہوں. سیمینار کامیاب کون سا ہوتا ہے؟ جس میں کہنے اور سننے والے ایک لیول کے ہوں, جس پر بحث و مباحثہ ہو سکے, سوال و جواب ہو سکے. یعنی سیمینار اگر آپ دیکھیے بیرونی دنیا میں, مغربی ممالک میں, تو انوائٹڈ سیمینار ہوتا ہے. یعنی وہی لوگ سیمینار میں شریک ہوتے ہیں جن کو دعوت دی جاتی ہے. بمشکل تمام 150 ہوتے ہیں, 100 سے زیادہ تعداد کہیں ایکسیپٹ نہیں ہوتی ہے. ہمارے وہاں شروع سے چونکہ مشاعرے کی روایت رہی, عوامی سطح پر
تفریح طبع کی روایت رہی، تو اس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ مشاعروں کی طرح سیمیناروں میں بھی 500-600 لوگوں کی بھیڑ ہو، 300 لوگوں کی بھیڑ ہو، تو یہ بھیڑ سمے سیمینار میں نہیں جٹانا چاہیے۔ سیمینار میں ہمیشہ سنجیدہ لوگوں کو، سنجیدہ اسکالرس کو بلانے کی ضرورت ہے۔ اب اگر کسی سیمینار میں کسی طرح سے لوگ کم آ رہے ہیں تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کم کیوں آ رہے ہیں، اگر کون لوگ کم آ رہے ہیں، طالب علم شریک ہو رہے ہیں یا نہیں، ریسرچ اسکالر شریک ہو رہے ہیں یا نہیں، یا وہ ادیب اور تخلیقکار اور فنکار شریک ہو رہے ہیں یا نہیں، جو باضابطہ آج کے دور میں ادب میں انہوں نے اپنا نام پیدا کیا ہے۔ تو سیمیناروں میں بھیڑ جمع کرنے کا قائل نہیں ہوں، اور سیمیناروں میں بھیڑ نہیں ہونا چاہیے۔ سنجیدہ لوگوں کی محفل ہوتی ہے، سنجیدگی سے بات کی جانی چاہیے، سنجیدگی سے مقالے پڑھے جانے چاہیے، اور سنجیدگی سے اس پہ غور و خوض ہونا چاہیے، اور بحث و مباحثہ ہونا چاہیے۔ سیمینار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادب میں جو تخلیقی رویے ہیں، تنقیدی رویے ہیں، یہ ان رویوں پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ کیا مستقبل کے امکانات ہیں، کیا کچھ ہم نے پایا، کیا کچھ ہم نے کھویا، کیا رویے اور رجحانات عالمی ادب میں ہیں، ہمارا ادب کیا کر رہا ہے۔ تو یہ عوامی سطح پہ تو ڈسکس نہیں کر سکتے، یہ تو ہم مخصوص لوگوں کے درمیان ہی کر سکتے ہیں نا۔ خواجہ صاحب، اردو کے ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے اب سوال میرا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اردو کو ڈیجیٹلائز کرنے کی کوشش جن لوگوں نے کی ان میں پہلا نام آپ کا آتا ہے، اور مجھے یاد ہے اچھی طرح سے جب آپ کوشش کر رہے تھے تب میں سیکھنے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور آج کے دور میں آپ نے جب یہ سفر شروع کیا تھا تب سے لے کر آج تک اردو کتنی ڈیجیٹلائز ہوئی؟ اگر آپ اس کو قابل اطمینان بتاتے ہیں تو اچھی جگہ، اگر آپ اس ترقی سے مطمئن نہیں ہیں تو پھر اس کے وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، بہت اہم سوال ہے، یہ وقت کا سوال ہے۔ مجھے یاد ہے 2006 کی بات بتا رہا ہوں کہ پہلی دفعہ فیصل آباد کے عالمی سیمینار میں نے سائبر اسپیس اور اردو تدریس کے عنوان سے پیپر پڑھا تھا۔ اس وقت ان پیج کے علاوہ کمپیوٹر پہ آپ یونیکوڈ میں اردو لکھنے کا رواج نہ کے برابر تھا۔ امریکہ میں اس کا استعمال ہو رہا تھا، ہندوستان، پاکستان اور اس طرح کے ممالک جہاں اردو پڑھنے والے بولنے والے ہیں وہ جانتے تک نہیں تھے۔ اس وقت ایک PakData.com تھا جس نے اردو کا ایک سافٹ ویئر بنایا تھا، پہلا سافٹ ویئر جو ان پیج کی بات نہیں کر رہا، اردو ماہر کے نام سے۔ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، میں ناظرین کو بھی یہ بات ذرا تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں کہ ان پیج وہ سافٹ ویئر ہے جو بہت پہلے سے آ گیا تھا، لیکن ان پیج جو ہے کمپیٹیبل نہیں ہے کہ آپ کمپیوٹر کے دوسرے سافٹ ویئر میں جا کر کے ان پیج میں لکھ سکیں۔ وہ الگ سے ایک علیحدہ ہے، یعنی ان پیج مکمل پبلشنگ سافٹ ویئر ہے لیکن اپنے آپ میں وہ محدود ہے، دوسری جگہوں پہ نہیں جا سکتے۔ یونیکوڈ کی ایجاد اور اردو کا یونیکوڈ آنا، یہ دراصل اردو کے لیے نئے امکانات کا دروازہ کھلنا تھا۔ تو وہ 2006 کی بات بتا رہا تھا، اس وقت انہوں نے اردو ماہر والوں نے پہلی دفعہ یہ کوشش کی تھی کہ اردو میں یونیکوڈ آئے۔ اس کے بعد 2012 میں جب مجھے یہ موقع ملا اردو کی خدمت کا، تو میں نے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اپنے منسٹر کے سامنے یہ کہا کہ یقیناً ہم نے گوگل پر ہم نے ہندوستان کا بہت کچھ ڈالا ہے، لیکن ہم اردو والے جب اردو لکھنا چاہتے ہیں تو جب ہم اردو کے لیے اردو کی بورڈ انسٹال کرتے ہیں، اردو سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں تو اس میں اردو پاکستان لکھا آتا ہے۔ میں نے کہا کیا اردو ہندوستان نہیں ہو سکتا؟ تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ میں نے دکھایا کہ یہ دیکھیے اردو پاکستان، ابھی تک اردو ہندوستان بنا نہیں۔ اس کے 2 مہینے کے اندر ہی گورنمنٹ آف انڈیا نے NCPL کے ذریعے باضابطہ یونیکوڈ کا 13 فونٹ تیار کروایا، جو اردو کی بورڈ تیار کرایا، اور اس کے بعد اب آپ جائیے گوگل میں تو اردو ہندوستان بھی آپ کو ملے گا، اردو پاکستان بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سے وہ زمانہ تھا اور آج کا زمانہ ہے۔ آج آپ کو تمام اسمارٹ فون میں اردو کے ان بلٹ سافٹ ویئر آ رہے ہیں، اردو کا ان بلٹ جو ہے آپ کو فونٹس آ رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں ابھی اور مزید سدھار کی ضرورت ہے، اور آپ گوگل اسٹور میں جا کے دیکھیں، پلے اسٹور میں جا کر دیکھیں تو اردو کی بہت سارے ایپس وہاں موجود ہیں۔ تو یہ ترقی تو ہو رہی ہے، اور یہ ڈیجیٹل ترقی میں اور تیز رفتاری آنی چاہیے۔ اب یہ دیکھیے سب لوگ، آپ فیس بک پہ چلے جائیں، سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، اب اردو جاننے والے اردو میں لکھ رہے ہیں، ورنہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم اردو میں نہیں لکھ پاتے تھے۔ اگر اردو میں کچھ ڈالنا ہوتا تھا تو امیج فائل بنا کے ڈالتے تھے، ہم ای میل نہیں کرتے تھے اردو میں۔ لیکن یہ یونیکوڈ آنے کے بعد یہ تمام سہولتیں ہوئی ہیں، اور میں مطمئن ہوں کہ دوسری زبانوں کے مقابلے میں اردو کے یونیکوڈ نے یقیناً بہت ترقی کی ہے، اور اردو میں ڈیجیٹل دنیا میں، سائبر اسپیس میں اردو کا وافر سرمایہ اور قابل وقوع سرمایہ ابھی موجود ہے، اور لوگ اس سمت میں بہت کوشش کر رہے ہیں۔ میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو یہاں میں ان کو بھی مبارکباد دے رہا ہوں جو اسمارٹ فون پہ اردو میں میسج کرتے ہیں، جو فیس بک پر اردو میں میسج لکھتے ہیں، چونکہ اسی سے اردو کا رواج عام ہو رہا ہے۔
خواجہ صاحب اب ہم آتے ہیں ایک آرگنائزیشن جس کے آپ چیئرمین ہیں، ورلڈ اردو ایسوسیشن کے حوالے سے دیگر جتنی بھی ادبی تنظیمیں ہیں، سرکاری، نیم سرکاری، غیر سرکاری، ان تنظیموں سے یہ تنظیم یا یہ ادارہ کس طرح سے الگ ہے اور اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیے اس کی ضرورت یوں پڑی کہ، اور میں اس لیے الگ اس کو مانتا ہوں کہ سارے ادارے ہیں، سب کی عزت کی جانی چاہیے، سب کا احترام کیا جانا چاہیے، میں سب کے ساتھ ہوں، لیکن میں نے ورلڈ اردو ایسوسیشن اس لیے بنایا کہ میں نے دنیا بھر تقریباً جن ممالک میں اردو بولی جاتی ہے الحمدللہ وہاں کا وزٹ کیا ہے، وہاں کے لوگوں سے ملاقاتیں ہیں، وہاں کے لوگوں سے ربط اور اشتراک ہے۔ ورلڈ اردو ایسوسیشن کا بنیادی مقصد صرف 3 ہے۔ ایک یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو اردو پڑھنے لکھنے والے ہیں، ادیب ہیں، فنکار ہیں، صحافی ہیں، ان سے ربط اور اشتراک ہو، پہلا۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی اردو پڑھائی جاتی ہے ان کی اگر کسی طرح کی مدد ہم کر سکتے ہیں تو ہم ان کی مدد کریں۔ تیسرا یہ کہ عوامی سطح پر جو بحجری ادب ہیں جی، ان کی اگر حوصلہ افزائی ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ وہ کوئی بلغاریہ میں بیٹھا ہوا اردو پڑھا رہا ہے، لوگ نہیں جانتے۔ آج اعتراف کا زمانہ ہے، ایسی صورت میں آج ایجپٹ اتنا بڑا ملک ہے جہاں 7 یونیورسٹی میں اردو پڑھائی جاتی ہے، لوگ نہیں جانتے تھے۔ میں نے وزٹ کیا، اس کے بعد میں نے تحریریں لکھنی شروع کری، اس کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہاں اتنی بڑی تعداد میں طلباء بھی ہیں، طالبات بھی ہیں اور اساتذہ بھی ہیں۔ تو مہجری ادیبوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرانا، نئے لکھنے پڑھنے والوں کے لیے حوصلہ افزائی کے اسباب مہیا کرانا، یہ ہمارا مقصد ہے کہ عالمی سطح پہ اردو کی جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں اس کو مشتہر کرنا، ان کا اعتراف کرنا، ان کی خدمات کا جو اردو میں کام کر رہے ہیں ان کے درمیان ربط اور اشتراک پیدا کرنا، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ سر، ایسوسیشن کے اغراض و مقاصد میں ایک پوائنٹ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اردو کی تدریس کے لیے ممکنہ وسائل کی کمی کو دور کرنا ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کمی کے لیے ذمہ دار کون ہے اور یہ کیسے آپ اس کمی کو دور کرنے کے لیے خاکہ کیا ہے آپ کے پاس؟ بالکل صحیح۔ دیکھیے میں نے یہ جب بات کی تو میری نظر میں ہندوستان نہیں تھا، میری نظر میں دنیا کے وہ ممالک تھے جہاں پہ اردو پڑھائی جاتی ہے، جیسے میں 2-3 نام لیتا ہوں اور جو بہت کامن نام ہیں امریکہ، یورپ میں، ان کو چھوڑیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بلغاریہ میں اردو پڑھائی جا رہی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ موروکو میں اردو پڑھائی جا رہی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ مصر میں اردو پڑھائی جا رہی ہے۔ ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور آج کے دور میں مفت میں وسائل مہیا کرائے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس ڈیجیٹل میڈیا میں اتنی ساری چیزیں ہیں جن کا فری ایکسیس ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو میں نے یہ بات صرف ان اساتذہ کے لیے لکھی اور ان طالب علموں کے لیے لکھی کہ اگر انہیں نصاب کی کسی کتاب کی ضرورت ہے تو ورلڈ اردو ایسوسیشن اس کی ڈیجیٹل کاپی وہاں کے اساتذہ کو بھی، وہاں کے طلبہ کو بھی مہیا کرائے گی، اور ہم نے کرایا ہے، اور ان کو ٹائم ٹو ٹائم جس طرح کے مواد کی ضرورت ہوتی ہے ہم ان کو بہم پہنچا رہے ہیں، اور یہی مقصد ہے اور اسی سے ہمیں خوشی ملتی ہے، اور یہی اردو کی ترویج کا ایک سبب ہے، مہجری سبب بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ ایک راستہ بھی ہے۔ دوسرے لوگ بھی کریں، میں کر رہا ہوں، ہماری ٹیم پوری کر رہی ہے، دوسرے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، اردو کے نئے طالب علموں کو اس ایسوسیشن سے جڑنا چاہیے، سوال یہ ہے کہ کیوں جڑے وہ؟ بالکل اس لیے جوڑنا چاہیے کہ ہم صرف ان کو محدود نہیں رکھنا چاہیے، عالمی سطح پر ہم ان کو متعارف کرانا چاہتے ہیں، عالمی سطح پر ان کی تحریریں، ان کی تخلیقات، ان کی کتابیں، ان کے مضامین، ان کے کالم، ان کے ویڈیوز کو اپنے ویب سائٹ کے ذریعے ہم ان کو مشتہر کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کی بھی کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی کرتے ہیں، اور نئی نسل مل کر کے ہم چاہتے ہیں نئی نسل بتائے، کیونکہ کام تو انہیں ہی کرنا ہے، نئی نسل بتائے کہ اردو کی ترویج کے لیے، اردو کی تشہیر کے لیے، اردو کی ترقی کے لیے اور کیا کام ہونے چاہیے، نئی نسل جو بتائے گی ان کے مشورے سے ہم آگے بڑھیں گے۔ اسی لیے ہم نے دنیا بھر کے ممالک کے نمائندوں کا انتخاب کیا ہے تاکہ وہ بتائیں کہ وہاں کی ضرورت کیا ہے، اس ضرورت کے حساب سے بھی ہمارا پلان اگلے ہے کہ ہندوستان کے علاوہ غیر ملکوں میں، جیسے پہلی کانفرنس جو ورلڈ اردو ایسوسیشن کے اشتراک سے ہوئی وہ مصر میں ہوئی، ازہر یونیورسٹی کے اشتراک سے، اب ہم دوسرے ممالک میں ورلڈ اردو ایسوسیشن کے اشتراک سے سیمینار کرنے جا رہے ہیں تاکہ ان کے خدمات کا اعتراف بھی کر سکیں، ان کو ہندوستان میں متعارف بھی کرا سکیں۔ خواجہ صاحب، میرا آخری سوال، ایک سوال اور لوں گا اس سے پہلے کہ ایک سوال ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ عالمی سطح پر اردو زبان و ادب کی جو صورتحال ہے اس سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ دیکھیے میں اس لیے مطمئن ہوں کہ جہاں جہاں میں گیا وہ سارے ممالک معلوم ہے، لوگوں کو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان ممالک کا نام میں لے رہا ہوں جہاں کی مادری زبان کسی بھی طور پر وہاں یعنی کہ یہاں سے ہندوستان اور پاکستان سے جا کر بسنے والے لوگ نہیں ہیں۔ مثلاً اب آپ دیکھیے عرب ممالک میں مصر کا نام لیجئے، وہاں عربی اپنی زبان ہے،
وہاں اگر بڑی تعداد میں لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو دیکھیے عربی کون سی زبان ہے؟ وہ زبان ہے جس کا تعلق کسی نہ کسی حد تک اردو سے ہے، لیکن بلغاریہ اس کا تو کسی طرح سے تعلق نہیں ہے، جاپان کسی طرح سے جاپانی نسل لوگ پڑھ رہے ہیں، چائنا وہاں کے لوگ پڑھ رہے ہیں، اسی طرح سے بہت سارے فرینچ کے لوگ پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں اس سے ہماری زبان کو کسی نہ کسی حد تک آگے کا راستہ مل رہا ہے. اور آج دیکھیے زبان کیا ہے، ترجمے کا بغیر دوسرے ملک کو سمجھے ہوئے اس ملک سے آپ تجارت نہیں کر سکتے. دوسرے ملک کی تہذیب کو سمجھے بغیر وہاں کے حساب سے صرفیت کے نقطہ نظر سے اگر دیکھیں تو بڑے جو آپ کہہ لیجئے کہ کمپنیز ہیں یا بڑے پروڈکٹ ہاؤسز ہیں، یہ لوگ اس طرح کے پروڈکٹ نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو زبان جاننا ضروری ہوگا. تو یہ مجبوری بھی ہے ان کے لیے، اور آج کے دنیا میں ایک بڑا چیلنج ہے کہ سمجھنا ملکوں کو. تو اس ملک کو سمجھنے کے لیے اس زبان کو سمجھنا پڑے گا. تو دوسرے واضح لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دنیا کے پاورفل ممالک ہیں وہ یہاں کی زبان کو سیکھ اور سکھا رہے ہیں تاکہ ان زبان کے ذریعے وہاں کے اصل حقائق تک پہنچ سکیں، ان کے خفیہ راز کو معلوم کر سکیں. تو میں مطمئن ہوں الحمدللہ بحجری ادب میں بڑا کام ہو رہا ہے، لیکن اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اگر ہندوستان اور پاکستان جہاں اردو بولی جاتی ہے، اردو والے ہیں موجود، میں ملک کا نام لیے بغیر اردو والے اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اردو زبان ایک تہذیبی زبان ہے. اس زبان کے لوگ جہاں بھی موجود ہوں جس دنیا کے حصے میں، ان کی مدد کی جانی چاہیے. خواجہ صاحب آخری سوال میرا یہ ہوگا کہ عہد حاضر میں اردو زبان کے سامنے اور اردو ادب کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، ان تمام تنظیموں کے سامنے کیا کچھ چیلنجز ہیں؟ بہت سارے مسائل ہیں، اور مسائل اگر نہ ہو تو فائدہ کیا ہے نا جینے کا. تو مسئلوں کے درمیان جینا، مسئلوں کے درمیان کام کرنا یہ زیادہ اچھا لگتا ہے. مسائل ہیں چونکہ دنیا آج وقت کی تنگی سب سے بڑی ہے نا، یہ ایک ایسی شکایت ہے کہ ہر شخص کرتا ہے کہ وقت نہیں ملتا. ویسے میں اگر آپ 5 دن کا ورک شاپ رکھیے تو کتنا مشکل کام ہے، ویسے میں 1 دن کا سیمینار رکھیے کتنا مشکل کام ہے، لوگوں کو جمع کرنا، یہ کرنا. تو اس تنگی وقت کے دوران، اور جب لوگ زبان کے بجائے روزگار کی طرف بھاگ رہے ہیں، تہذیب کے بجائے بازار کی طرف بھاگ رہے ہیں، ایسے میں تہذیبی وراثت کو سمیٹنے کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور آج کی دنیا کو صرف ترقی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی نہیں چاہیے. دنیا کے لوگوں کو انسان اگر بنانا ہے تو ادب سکھانا پڑے گا. یہ نہیں کہتا کہ صرف اردو ادب سکھانا پڑے گا. جس ملک کی بھی جو زبان ہے اس کا ادب اگر آپ پڑھیں تو ادب ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہے، انسانیت کی بات کرتا ہے، انسانی اقدار کی بات کرتا ہے. اور اردو ادب تو ایسا ادب ہے جو پورے ہندوستان ہی نہیں، پورے بر صغیر ہی نہیں، بلکہ مشرق وسطیٰ کی تہذیب و ثقافت کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. تو اتنی بڑی تہذیب جس زبان میں موجود ہو، اس زبان کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے. اور میں اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہوں. لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے، اس کی فلاح کے لیے، اس کے بہبود کے لیے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے، خاص طور پر نئی نسل کے لوگوں کو. جی ناظرین، تو یہ تھے ہمارے مہمان خصوصی پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب، جنہوں نے تمام سوالوں کا بڑی بے باکی کے ساتھ جواب دیا.